الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضر من ضل إذا اهتديتم إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم تعملون. صدق الله مولانا العظيم. محترم بزرگوں اور دوستوں، نوجوان ساتھیوں اور میری پردہ نشی ماں اور بہنوں، میں سب سے پہلے اللہ رب العزت کا شکر ادا کرتا ہوں جو ہم سب کا خالق و مالک ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ تعالی کروڑوں درود نازل فرمائے کہ جس نے ہمیں زندگی گزارنے کے لیے اور اپنی زندگی بسر کرنے کے لیے ہم اپنی زندگی کے ایک ایک لمحہ کو امت کے لیے قربان کر دیا، اور اس کے بعد میں شکر گزار ہوں جناب حافظ و قاری فیاض عالم صاحب کا، اور اسی طریقے سے وہ تمام حضرات جن لوگوں نے اس محفل کو سجانے میں محنت کی ہے اور انہوں نے اپنی انتھک محنتوں کے بعد اس پروگرام کو اس مقام تک پہنچایا ہے، میں ان کا بے حد ممنون اور مشکور ہوں. اور اسی طریقے سے آپ حضرات جو یہاں تشریف فرما ہیں، اس ٹھنڈک کے موسم میں آپ حضرات کا بھی بہت ہی ممنون و مشکور ہوں. میں آپ حضرات کے لیے دل سے دعا کرتا ہوں. دعاؤں کے پھول آپ حضرات کے نام کرتے ہیں، دعاؤں کے پھول آپ حضرات کے نام کرتے ہیں، آپ حضرات کی آمد کو سلام کرتے ہیں. زندگی بن جائے نعمتوں سے جنت، یہ دعا ہم صبح و شام کرتے ہیں. میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، میں آپ حضرات کے سامنے کچھ تو اولاد سے متعلق اور کچھ ماؤں سے متعلق اور اسی طریقے سے کچھ اپنی بہنوں کے متعلق بات کہنے کی جسارت کر رہا ہوں. دعا کیجئے کہ اللہ تبارک و تعالی مجھے صحیح اور حق بات کہنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سبوں کو اس پر عمل پیرا بنائے. محترم بزرگوں اور دوستوں، اللہ تبارک و تعالی کی اس کائنات میں بے شمار نعمتیں ہیں. اگر انسان
ان کو گننا چاہے تو ان کو گن نہیں سکتا ہے، اسے شمار نہیں کر سکتا ہے۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، کہ اگر اللہ کی نعمت کو شمار کرنا چاہو، گننا چاہو تو تم گن نہیں سکتے۔ ان نعمتوں میں سے ایک نعمت اولاد بھی ہے۔ اللہ کی اولاد اور بچے اور بچیاں اللہ تبارک و تعالی کی بہت بڑی نعمت ہے۔ اس نعمت کی قدر وہی لوگ جانتے ہیں جن کے گھر میں اولاد نہیں ہے۔ جو اولاد کی نہ ہونے کی وجہ سے جو پریشان ہیں، ان سے اولاد کی نعمت کے بارے میں پوچھئے، وہ بتائیں گے کہ اولاد اللہ کی کتنی بڑی نعمت ہے۔ جب اولاد نعمت ہے تو اللہ تبارک و تعالی نے ہمارے کاندھے پر اولاد کی کچھ ذمہ داری بھی جو ہے عائد کی ہے، تو ہم سب کو وہ ذمہ داری پوری کرنی ہے۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اولاد سے کے متعلق 3 باتوں کا آپ خیال رکھیں۔ ایک تو ان کے تعلیم کا انتظام کیا جائے، دوسرا ان کی تربیت کی جائے، اور تیسری بات اولاد کے حق میں دعا کی جائے۔ اب تربیت کے بارے میں آپ یہ یاد رکھیں کہ 3 باتیں اگر آپ نے اولاد سے کرا لی اور اپنی اولاد کو، اپنے بال بچوں کو 3 باتوں کا اگر آپ نے پابند بنا دیا تو انشاءاللہ یہ بڑا ہو کر مرتے دم تک یہ اولاد آپ کی نافرمانی نہیں کر سکتی ہے۔ اگر ان 3 باتوں میں ہم نے کوتاہی کی، غفلت برتی، تو بڑا ہو کر یہ اولاد بگڑے گی اور اس وقت خون کے آنسو روئیں گے تو آپ کی اولاد آپ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق نہیں چل سکتی ہے۔ پہلا کام وہ اولاد سے یہ کرانا ہے کہ وہ جھوٹ نہ بولے۔ آپ اولاد کو اس بات کا پابند بنائیں، مکلف بنائیں کہ زندگی تمہاری چاہے جیسی ہو لیکن جھوٹ نہیں بولنا ہے، جھوٹ سے دور رکھنا ہے اپنے بچوں کو، اس پر کوئی کمپرمائز نہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جھوٹ کتنی بری نعمت ہے۔ فرمایا یطبع المؤمن علی الخلال کلھا الا الکذبۃ والخیانہ، کہ مومن ہر کام کر سکتا ہے، بڑے سے بڑے گناہ کر سکتا ہے، جرم کر سکتا ہے، کرائم کر سکتا ہے، لیکن جو سچا اور پکا مسلمان ہوگا، جس کے دل میں اللہ کا خوف ہوگا، خدا کا ڈر ہوگا، وہ کبھی بھی جھوٹ نہیں بولے گا۔ تو اپنے بچوں کو سچ بولنے کی جو ہے عادت ڈلوائیے، اس پر کوئی کمپرمائز نہیں، کوئی اس کے اندر سنوائی نہیں ہونی چاہیے۔ اور دوسرا کام، اپنے بچوں کو نماز کی پابندی کروائیے، اس میں بھی کوئی کمپرمائز نہیں۔ آپ جب نماز پڑھنے کے لیے جاتے ہیں اور جب آپ بستر پر سے اٹھتے ہیں تو آپ تنہا نماز پڑھنے نہ جائیں بلکہ اپنی اولاد کو بھی مسجد میں ساتھ لے جائیں۔ نماز ایسی بڑی نعمت ہے اور اتنی عظیم الشان چیز ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ، میری آنکھ کی ٹھنڈک نماز میں ہے۔
ہم اسی نماز کو برباد کر رہے ہیں، چھوڑ رہے ہیں، معمولی سے کاموں پر جو ہے نماز کو ہم پیچھے ڈال دیتے ہیں۔ آپ خود بھی نماز پڑھیے اور اپنی اولاد کو بھی نماز کا بنائے، اس پر کوئی کمپرمائز نہیں۔ اگر آپ نے نماز کی پابندی کی تو یہی نماز کل قیامت دن آپ کے لیے روشنی ہوگی اور جہنم سے بچنے کا ذریعہ ہوگا۔ اگر ہم نے نماز کی پابندی نہ کی اور اپنی اولاد کو نماز کا پابند نہ بنایا تو یہی نماز ہمارے لیے نماز نہ پڑھنے کی وجہ سے ہم جو ہے جہنم کے ایندھن بن جائیں گے۔ ہمارا حشر قارون، فرعون، شداد جیسے مجرموں کے ساتھ ہوگا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ جو لوگ نماز کو چھوڑ دیتے ہیں، نماز کو ترک کر دیتے ہیں، نماز کو پیچھے ڈالتے ہیں، ان کا حشر، ان کا معاملہ فرعون، شداد اور قارون جیسے جو ہے گنہگاروں اور مجرموں کے ساتھ ہوگا۔ میرے بھائیوں، اس لیے نماز کے اندر غفلت نہ برتیے، نماز کے اندر کوتاہی نہ کیجیے۔ میں ایک واقعہ سناتا چلوں کہ ایک عورت نے ایک عالم دین سے سوال کیا کہ میری اولاد، میرے بچے نماز نہیں پڑھتے ہیں، سو کر کے رہ جاتے ہیں، میں کیا کروں؟ کوئی مجھے حل بتائیے۔ تو اس عالم دین نے کہا کہ اس کا حل اور اس کی تدبیر یہ ہے کہ مجھے آپ یہ بتائیے کہ اگر آپ کے گھر میں آگ لگ جائے اور آپ کا بچہ سویا ہوا ہو تو اس وقت تم کیا کرو گی؟ تو اس عورت نے کہا پہلے تو میں آواز دے کر کے جگاؤں گی، بیدار کروں گی۔ تو اس عالم دین نے کہا کہ اگر وہ تمہاری آواز پر نہ اٹھے تو پھر کیا کرو گی؟ کہا کہ ہاتھ سے ہلا کر کے اٹھاؤں گی۔ پھر وہ عالم دین نے کہا کہ اچھا یہ بتاؤ اگر تمہارا وہ بیٹا ہلانے پر بھی نہ اٹھے تو تم کیا کرو گی؟ تو اس نے کہا کہ گردن پر ہاتھ رکھ کر اسے گھسیٹ کر باہر لاؤں گی تاکہ یہ دنیا کی آگ سے بچ جائے، تاکہ میرا بیٹا، میرا لال اس آگ کی لپیٹ میں نہ آ جائے۔ تو اس بزرگ نے کہا کہ جب تم اس دنیا کی آگ سے بچانے کے لیے اتنی کوششیں کر سکتی ہو اور اپنے بیٹے کے گردن پر ہاتھ رکھ کر گھسیٹ کر باہر لا سکتی ہو، یہ دنیا کی آگ تو بڑی ہی معمولی ہے، تو جہنم کی نماز نہ چھوڑنے کی وجہ سے تیرا بیٹا جہنم میں جائے گا، تو لہذا اگر وہ نماز نہ پڑھے تو گردن پر ہاتھ رکھ کر زبردستی جو ہے اس سے نماز پڑھوانی ہے، تاکہ کل قیامت کے دن تمہارے بیٹا اور تمہاری اولاد جہنم کی آگ سے بچ جائے، اس کی حفاظت ہو جائے۔ میرے بھائیوں، ضروری ہے کہ نماز کا جو ہے پابند بنائیں۔ اور تیسری چیز، آپ اولاد کے لیے یہ کریں، دعا کریں، اللہ سے رو رو کر مانگے کہ اللہ میری اولاد کو نیک بنا دے، صالح بنا دے، فرما بردار بنا دے، اپنی عبادت کے لیے قبول فرما۔ آپ راتوں کو اٹھیے، رات کی اندھیری میں اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلا کر اپنی اولاد کی صحت اور اپنی اولاد کی زندگی اور اپنی اولاد کے نیک بننے کی دعا کریں۔ میں بتاتا چلوں کہ اگر آج آپ راتوں کو اٹھ کر اللہ سے رو رو کر اولاد کو نیک بنانے کی دعا اگر نہیں کریں گے تو پھر آپ کی اولاد بگڑے گی، پھر پوری زندگی رونا پڑے گا، پوری زندگی رونا پڑے گا۔
میرے بھائیوں، اس لیے جو ہے آپ اپنی اولاد کے سلسلے میں غفلت نہ برتیے۔ تو پہلا کام اولاد کے لیے کیا کرنا ہے؟ کیا کریں گے بھائی؟ پہلے یہ کہ جھوٹ وہ ہرگز نہ بولے، جھوٹ نہ بولنے پر اس کو پابند کرنا ہے، اور دوسرا جو ہے نماز کی ان سے پابندی کرانی ہے، اور تیسری چیز جو ہے اپنی اولاد کے لیے رو رو کر کے دعا کرنی ہے۔ اور میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ آپ اپنی اولاد کی تعلیم کے لیے بہترین بندوبست کیجیے کہ اگر آپ کی اولاد علم سے کی دولت سے محروم ہے، اس کے پاس علم نہیں ہے، آپ نے اس کو علم سے پورا رکھا، تو پھر بھی وہ اولاد آپ کی جو ہے فرما برداری نہیں کر سکتی ہے۔ اور اگر آپ نے اپنے بیٹے کو علم کی دولت سے مالا مال کر دیا اور آپ کا بیٹا علم والا ہو گیا، اگر آپ نے ان کے لیے بڑی بڑی بلڈنگیں اور محلات تیار نہیں کیے، ان کے لیے زمین جائیداد آپ نے اکٹھا نہیں کیا، اور آپ نے ان کے لیے دنیا کا کوئی سامان مہیا نہیں کیا، لیکن اگر آپ کے بیٹے کے پاس علم ہے تو دنیا ان کی قدر کرے گی، ان کا نام روشن ہوگا، اور آپ کا کہ بیٹا ترقی کے وہ منازل طے کرے گا کہ ہمارا ذہن اور گمان وہاں تک نہیں پہنچ سکتا ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، آپ جو ہے اپنے بیٹوں کو اپنی بیٹیوں کو علم ضرور سکھائیے۔ میں امام ابو یوسف رحمت اللہ علیہ کا ایک واقعہ جو ہے سناتا چلوں۔ امام ابو یوسف رحمت اللہ علیہ بڑے ہی غریب گھرانے سے تعلق رکھتے تھے۔ ان کی ماں سود کاٹ کر چرخا چلا کر اپنا پیٹ اور اپنے بیٹے کا پیٹ پالتی تھی۔ حالات خراب تھے، مال اور دولت ان کی ماں کے پاس نہیں تھا، تو ماں زندگی سے تنگ آ کر اپنے بیٹے کو کپڑا دھونے کے لیے ایک دھوبی کے پاس بھیج دیا اور کہا کہ بیٹا کپڑا لوگوں کے دھو اور اس سے کچھ کمائی ہوگی تاکہ زندگی جو ہے کٹے گی اور چلے گی۔ ماں نے جو ہے کپڑا دھونے کے کام پر حضرت امام ابو یوسف رحمت اللہ علیہ کو لگوا دیا، لیکن امام ابو یوسف رحمت اللہ علیہ جب کام کرنے کے لیے جاتے تھے تو راستے میں امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ علم پڑھاتے تھے، تو امام ابو یوسف رحمت اللہ علیہ کام پر نہ جا کر حضرت امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کے حلقہ درس میں بیٹھ جایا کرتے تھے۔ جب ماں کو پتا چلا کہ بیٹا کام پر نہیں جاتا ہے بلکہ یہ امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کے پاس بیٹھ کر علم سیکھتا ہے، تو وہ اس کی ماں امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کے پاس آتی ہے اور کہتی ہے کہ آپ نے میرے بیٹے کو خراب کر دیا اور کام سے چھڑوا دیا، آپ کی عقل جو ہے ٹھکانے میں نہیں ہے، آپ کی عقل خراب ہو چکی ہے۔ تو امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ نے جواب دیا، مری یارانا، کہ اے بھولی بھالی عورت یہاں سے چلی جا، میں تمہارے بیٹے امام ابو یوسف کو میں روغن بادام کا پستہ کھلانا سکھا رہا ہوں۔ روغن بادام کا پستہ اس زمانے کا ایک بہت ہی اعلیٰ اور عمدہ قسم کا حلوہ ہوا کرتا تھا، وہ بادشاہوں کے گھر میں کبھی کبھار بنتا تھا۔ تو امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ نے اس کی ماں سے کہا کہ میں تمہارے بیٹا ابو یوسف کو روغن بادام کا پستہ کھلانا سکھاتا ہوں۔ وقت جو ہے بڑی تیزی کے ساتھ گزرتا گیا، امام
ابو یوسف رحمت اللہ علیہ پڑھنے میں لگ گئے، کام کو چھوڑ کر علم حاصل کرنے میں لگ گئے، اور اتنا علم حاصل کیے کہ اپنے زمانے کے سب سے بڑے امام بنے۔ دنیا آج بھی ان کو امام ماننے پر مجبور ہے۔ اور ہارون الرشید بادشاہ کا جب زمانہ آیا تو بادشاہ نے اس کو جج اور اپنا قاضی بنایا، اور وہ بادشاہ کے دسترخوان پر بیٹھ کر بادشاہ اور شاہی کھانا کھاتا تھا۔ ایک مرتبہ ہارون رشید بادشاہ کے دسترخوان پر روغن بادام کا پستہ جو ہے حاضر کیا گیا، تو ہارون رشید بادشاہ نے امام ابو یوسف سے کہا کہ یہ روغن بادام کا پستہ ہے، آپ کھائیے، ہمارے گھر میں بھی کبھی کبھار بنتا ہے۔ تو یہ جب بات سنی تو امام ابو یوسف رحمت اللہ علیہ ہنسنے لگے۔ تو ہارون رشید بادشاہ نے پوچھا کہ آپ کیوں ہنس رہے ہیں، ہنسنے کی وجہ کیا ہے؟ تو اس نے سارا واقعہ بتایا اور کہا کہ جس وقت میری ماں مجھے تعلیم سے چھڑا کر کپڑا کے دھونے کے کام میں لگانے کی کوشش کر رہی تھی، تو اس وقت میرے استاد حضرت امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ نے مجھ سے کہا تھا کہ میں تمہارے بیٹے کو روغن بادام کا پستہ کھانا سکھا رہا ہوں، اور میں اللہ کا فضل ہے وہ دن دیکھ رہا ہوں کہ میں آپ کے دسترخوان پر بیٹھ کر روغن بادام کا پستہ اور یہ عمدہ حلوہ کھا رہا ہوں۔ میرے بھائیوں، امام ابو یوسف رحمت اللہ علیہ بڑے غریب گھرانے کے سے تعلق رکھتے تھے، لیکن ان کے پاس علم کی دولت تھی۔ بادشاہ بھی ان کا اکرام کرتے تھے، بادشاہ بھی ان کی عزت کیا کرتے تھے۔ اگر آپ نے اپنے بیٹے کو سب کچھ دے دیا لیکن اگر آپ نے علم نہیں سکھایا تو سمجھیے آپ نے کچھ بھی نہیں دیا، اور اگر آپ نے اس کو علم کی دولت دے دی اور دنیا کے لحاظ سے اگر آپ نے اس کو کچھ بھی نہیں دیا تو یاد رکھیے کہ آپ نے جو ہے ان کو کچھ بھی نہیں دیا۔ اس لیے میرے بھائیوں، اپنے بیٹوں کو، اپنے بچیوں کو، اپنی اولاد کو تعلیم دیجئے۔ اگر آپ تعلیم دے دیے تو آپ کا بیٹا کبھی بھی بھوکا نہیں مر سکتا ہے۔ لوگ قبر کی نگاہ سے دیکھیں گے، اس کو اپنے ہاتھوں پر لے لیں گے، اپنے دل میں جگہ دیں گے اور آنکھوں پر بٹھائیں گے۔ اور میں اور بھی امام ابو یوسف رحمت اللہ علیہ کا ایک واقعہ بتاتا ہوں کہ امام ابو یوسف رحمت اللہ علیہ چل رہے ہیں، دو شاگرد پیچھے سے چل رہے ہیں، دونوں اس بات کی کوشش کر رہے ہیں کہ کب امام ابو یوسف رحمت اللہ علیہ اپنا جوتا اور اپنا چپل جو ہے کھولے اور جو ہے ہم جو اپنے ہاتھوں میں لے لے۔ اور ہارون رشید بادشاہ دور سے اپنی کھڑکیوں سے یہ منظر دیکھ رہے ہیں۔ کیا دیکھتے ہیں کہ جب امام ابو یوسف رحمت اللہ علیہ جب اپنا چپل کھولتے ہیں تو وہ دونوں شاگرد اور وہ دونوں طالب علم فوراً جو ہے جو ایک جوتا پر جو ہے لیتے ہیں اور اپنے ہاتھ میں لے لیتے ہیں اور دوسرا طالب علم اپنے ہاتھ پر لے لیتے ہیں۔ پھر تھوڑی ہی دیر میں ایک کپڑا بچھایا جاتا ہے اور کپڑا بچھانے کے بعد وہ دونوں چپل اس کپڑا میں رکھتے ہیں اور پھر وہ دونوں شاگرد اور وہ دونوں طالب علم کپڑے کے دو کنارے کو پکڑ کر جو ہے امام ابو یوسف کی چپل اٹھا کر کے چل رہے ہیں۔ اور جب لوگوں کو پتا چلا کہ امام ابو یوسف آ رہے ہیں تو شہر اور گاؤں کے تمام لوگ امام ابو یوسف رحمت اللہ علیہ کو دیکھنے کے لیے ان کے استقبال کے لیے باہر آ جاتے ہیں۔ ہارون رشید